سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا۔ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین بیان ہے، تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں۔ بنا ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت صحیح استعمال کریں۔ آپ قیمتی بن سکتے ہیں، آپ مفید بن سکتے ہیں، آپ کی ذات سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے وقت کا یوٹیلائز کریں تو جو آپ محسوس کریں گے کہ جو کام آپ ایک ہفتے میں کر سکتے تھے وہ ایک دن میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، میں اس کی طرف کچھ باتیں جو ہے آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غلطیاں کہاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک چارٹ تیار کریں۔ آج سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے نا، وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنا چارٹ تیار کریں، اور چارٹ تیار کرنے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آپ کو ملنے والی زندگی کے اوقات کا کتنا وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فضول کاموں کے اندر خرچ ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اب اس کے لیے میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا، ایسا نہیں کہ بالکل سرسری طور پر، تاکہ آپ کی توجہ کو اس طرف مبذول کرا سکوں اور آپ اسے محسوس کر سکیں۔ تو آپ کو جو وقت ضائع کرنے سے متعلق ہے اس کے حوالے سے پہلے سمجھا دوں کہ کہاں کہاں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ ہر کام خود کرنے اور ہر چیز کا تجربہ کرنے کا مزاج تضیع اوقات کا باعث ہوتا ہے۔ میں کروں، مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں، شرحیں ہمارے پاس موجود ہیں، ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ کے اجتہاد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے استفادہ کرنے کے لگتے ہیں، جس میں بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے کیا کر دیا، سب کچھ تو موجود تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کے سلسلے میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجربہ کار کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ، تجربے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یعنی جو تجربہ کار ہیں انہوں نے جس فیلڈ کے اندر جو تجربہ کر لیا ہے تو ان کے تجربے سے تم فائدہ اٹھاؤ، جس فیلڈ میں بھی تم کر رہے ہو، جو فیلڈ میں بھی تم کام کر رہے ہو۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہر کام خود کرنے اور ہر چیز کا تجربہ کرنے کا مزاج تضیع اوقات کا باعث ہوتا ہے۔ کسی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور دوسروں کے تجربات سے مدد لینی چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ مقبول بننے کا شوق، یہ شوق بھی انسان کو جو ہے نا وقت ضائع کرنے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کو چاہیے کہ یہ شوق بھی اپنے اندر نہ رکھے، بلکہ تجربہ کار کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تجربے کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، وقت کی اہمیت، یہ کتاب ہے۔ اب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا، کئی کتابیں تلاش کرتا اور اس میں سے یہ آج کے ٹاپک کے متعلق تیاری کر کے لاتا، تو میں سمجھتا ہوں میرے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ لیکن مولانا افروز چڑیا کوٹی صاحب نے اتنی محنت کی اور ایک اچھی کتاب انہوں نے تیار کر دی۔ اب میں اس کتاب سے آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں۔
اب میں خود ہی اپنے حساب سے تلاش کرنے لگتا تو اس میٹر کے علاوہ مجھے اور کوئی میٹر تو ملنا نہیں تھا، یا کچھ 19-20 ہو جاتا. لیکن اب اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں اسی کتاب کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. تو ہمیشہ اس چیز کو خیال میں رکھیں. اب میں اپنے حساب سے اگر کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو مولانا کی تحقیق یا میرے مقبول ہونے کا جذبہ اور یہ سب میں نے یہ کمال کر دیا تو نہیں. ہمیں اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا مل رہا ہے کسی کی کتاب سے اور اس کی تحقیقات بہت اچھی ہیں تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے، سب سے خطرناک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے تضییع اوقات کا، آج کا کام کل پر ٹالنا. یہ سب سے ڈینجر چیز ہے، اس لیے کہ کل ہم نے نہیں دیکھی، اور جو کل پر کام ٹال دیتا ہے نا اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ پھر کل سے پرسوں، پرسوں سے نرسوں، نرسوں سے یہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. اب اس کے لیے بہت ایک اچھی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آ جائے گی. ایزی، بہت ایزی ہے. آپ بہت سارے کام کرتے ہوں گے عام دنوں، ٹھیک ہے نا؟ اخبار پڑھتے ہوں گے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوں گے، فیس بک پر ادھر ادھر اپلوڈ کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کرتے ہوں گے. لیکن جہاں ایگزام قریب آیا تو پہلے چارٹ بناتے ہیں کہ یار کون سا ٹائم میرا فالتو کام میں خرچ ہوتا ہے. میں یار واٹس ایپ کم کر دوں گا، میں فیس بک کم کر دوں گا، میں اخبار سرسری طور پر دیکھ لوں گا، ایگزام دینا ہے. تو آپ جس طریقے سے ایگزام کے زمانے میں اپنے ٹائم کو کنٹرول کرتے ہیں اور فضول کاموں کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ امتحان ہی میں ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کس چیز کے اندر آپ کا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نوجوان ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کی سچویشن یہ ہے کہ بغیر مقصد کے باتوں کے اندر اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کے اندر اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت اگر تلاوت قرآن مقدس میں آدمی دے دے تو آج کے اعتبار سے ہر 7ویں دن قرآن شریف ختم ہو جائے. کم از کم میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 گھنٹے لوگ جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے چکر کے اندر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے. بس صرف ایک میسج ڈال دیا، بس ہو گیا، 2-3 میسج ہو گیا. اب 24 گھنٹے اسی پر پڑا رہنا یہ تضییع اوقات ہے. اور یاد رکھیں قیامت میں رب قدیر جل جلالہ صرف نیکیوں کے بارے میں یا مال کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ ٹائم کے بارے میں بھی سوال پوچھے گا کہ میں نے یہ قیمتی سرمایہ تم کو دیا تھا، اس کو تم نے کس کام میں خرچ کیا. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.